حضور کی سیرت کو اختیار کرو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضور کی سیرت کو اختیار کیسے کریں؟ ہمیں تو سیرت پتہ ہی نہیں ہے، سیرت النبی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہ پتہ ہو پھر وہ سیرت النبی پر عمل کیسے کرے؟ ہے نا یہ بڑا المیہ؟ تھوڑا شور نہیں کریں گے، اب کوئی کچھ بولے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر آپ حضور کا ذکر سننے آئے تو پھر سنیں۔ توجہ آپ کی، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سیرت کے تین پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ایک وہ ہے جس پر ہم عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، خاص لوگ اللہ والے عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے۔ تو پہلے میں دو مثال پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تیسری بہت ساری باتیں، تاکہ آج ہم سیرت النبی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آج سے یہ عہد لے کر پھر دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہوگی، زندگی میں کتنی کامیابی ہوگی، زندگی میں کتنا اطمینان ہوگا، زندگی کتنی پرکیف ہوگی، زندگی عزتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ پہلے سیرت النبی کے تین حصے، ایک وہ کہ جس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ حضور علیہ السلام کی وہ زندگی ہے، سیرت کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے صرف انہی کو عطا کیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہماری طرح یعنی کہ 5 انگلیوں والے دیے، ہاتھ دیکھنے میں ہماری طرح 5 انگلیوں والے دیے، لیکن خوبصورتی جو ہے اس جیسی خوبصورتی ظاہر میں بھی کسی کو عطا نہیں کی۔ بڑے خوبصورت ہاتھ تھے اور اتنے نرم تھے، سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے کسی قیمتی سے قیمتی ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے ہاتھ نرم تھے، سبحان اللہ۔ اور اتنے مشکبار تھے، ایسے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کو کوئی مسافہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے معطر رہتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کی شان یہ تھی۔ اب ان کے ہاتھ 6 انگلیاں، ہماری طرح 5، لیکن خوبصورتی میں کسی بھی طرح ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح نہیں تھی، ظاہر میں بھی نہیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نمبر 2، پھر ان کے ہاتھوں میں وہ کمال تھا کہ کمال کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی عالم کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں، بلکہ ان کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے، توجہ کرنا، اگر ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہے، بہت خاص بات سیرت کے حوالے سے، ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو تو ہاتھ بھرا نظر آتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں چیز رکھی بھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے، ہاتھ میں چیز رکھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے۔ اب میں نے مائک پکڑا، میرا ہاتھ بھر گیا، رومال پکڑا، ہاتھ بھر گیا، اسی طرح سب کے ہاتھ ہے، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں حقیقت میں موجود رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ خالی کسی کو میرے نام کہتے ہیں، مال پہ کمانے ہے، وہ خاص کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے۔ ان کے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہیں، کتنا کہیں، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں۔ اصل عنوان سیرت النبی کا وہ ہے جو عوام سے متعلق ہے، عوام جس پر عمل کر سکے۔ لیکن آپ کو یہ بات پتا چلنی چاہیے، دوسروں کی سیرت کے جلسے میں اور اہل سنت کی سیرت کے جلسے میں یہی فرق ہے کہ ہم صرف ایسی بات نہیں بتاتے کہ جس سے انسان کو یہ شک ہونے لگے کہ میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح، بلکہ ہم وہ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ عمل بھی کریں اور آپ کو پتا بھی چلے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، وہ خدا جس کی رضا چاہتے ہیں،
یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو ہاتھ کا کمال کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کا کمال دیکھیے. بس ایک روایت جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کی بھوک کا احساس ہوا. آقا نے صلوات و تسلیم کو ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی. یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام صوم لسان رکھتے تھے، یعنی پیر ڈالتے روزے رکھتے تھے. افطار کے بغیر تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا ہم بھی ایسے ہی کریں. تو چونکہ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے، بغیر افطار کے پیر ڈالتے روزے رکھنے لگے، لیکن بے ہوش ہو کے گرنے لگے، چہرے پیلے پڑنے لگے، کمزور ہونے لگے، چلنے سے معذور ہونے لگے. تو سرکار نے فرمایا ان کا یہ حال کیوں ہے؟ حضور عرض کیا کہ جیسے آپ کو یہ کرتا دیکھتے ویسے کرتے ہیں. آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اور پھر فرمایا اپنی عظمت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا میں اپنی راتوں کو میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے. یعنی کہ جس کی راتیں خدا کے ساتھ گزرتی ہو اسے محمد الرسول اللہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ حضرت موسیٰ بھی شان والے، حضرت عیسیٰ بھی شان والے، حضرت داؤد بھی شان والے، لیکن جس کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی ہر رات شب معراج ہے. گویا اندازہ تو فرمائے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی.